بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا، پھر ہم نے سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ پڑھا، پھر سورہ یونس میں بیچ میں ان کا تفصیلی تذکرہ پڑھا، لیکن ان میں سے کسی سورت کا نام سورہ نوح نہیں، اس سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ کیوں؟ کیا زیادہ تفصیل سے اس میں آئے گا ان کا تذکرہ؟ اس سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کی کارگزاری ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کس طرح دین کی دعوت دی اور میری قوم نے کس طرح میری دشمنی کی، اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اور میری دعوت کے مقابلے میں قوم کے سربر آوردہ، یعنی ہماری زبان میں قوم کے وڈیروں نے کیا کام کیا، اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام کیوں سورہ نوح ہے؟ چونکہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، ابتدائی دور میں نازل ہوئی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ جو کچھ مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، 950 سال نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی نافرمان قوم اسی طرح کرتی رہی، جس طرح وہ ڈٹے رہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی اسی طرح ڈٹے رہے۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی، ان کی قوم کی جانب، انذر، آگاہ کیجیے آپ قوم کا، اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، یاتیا آ جائے، ہم ان کے پاس، عذاب علیم، دردناک عذاب، اس سے پہلے ان کو آگاہ کرو۔ قال یا قومی، اب ان کی تقریر شروع ہوئی۔ یا قومی، انہوں نے فرمایا او میری قوم، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بات کیا کر کے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کس بات سے ڈراتا ہوں؟ ان کہ اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعونی، اور میرا کہا مانو، میری بات مانو، اطیعو، میری اطاعت کرو۔ میں بتا چکا، اتباع ہوتی ہے عمل میں، اطاعت ہوتی ہے قول میں، اسی کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اطیعونی، میری بات مانو۔ یغفر لکم، اگر تم مان جاؤ گے میری بات، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر اس مالک سے ڈر کر زندگی گزارو گے، کیا ملے گا؟ یغفر لکم، بخش دے گا وہ، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے۔ گناہوں میں سے کا مطلب، بعض کہتے ہیں من زائد ہے، تو مطلب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، بعض کہتے ہیں نہیں، من موجود ہے، تم گناہوں میں سے کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے حق میں جتنی زیادتیاں کی سب معاف کرے گا، البتہ بندوں کے جو حقوق دینے، لوگوں کے قرضے دینے ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور مہلت دے گا، تم کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعینہ مدت تک کے لیے۔ مہلت دینے کا کیا مطلب؟ ایمان لاؤ گے تو عمر لمبی ہو جائے گی، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو جلدی موت آئے گی؟ نہیں، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ ایمان لاؤ گے عافیت والی موت عطا فرمائے گا، اور ایمان نہیں لاؤ گے گھٹ گھٹ کر کے مرو گے۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کی متعین کی ہوئی مدت، اذا جاء، جب آ جائے گی، لا یؤخر، مؤخر نہیں کی جا سکے گی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے۔ ہائے ہائے، یہ تو وہ تقریر ہوئی جو 4 آیتوں میں قرآن نے پیش کر دی، جو 950 سال تو وہ پیش فرماتے رہے، ایک دن کی بات نہیں۔ اب اللہ کے سامنے کارگزاری، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کیا انداز! قال، فرمایا انہوں نے، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، رات میں بھی دن میں بھی، یعنی جب موقع دیکھا، رات کی تاریکی کو نہیں دیکھا، رات کے آرام کو نہیں دیکھا، اور دن کے اجالے میں جب موقع ملا، گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ نتیجہ، فلم یزدہم، تو نہیں زیادہ کیا، ہم ان کو، دعائی، میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر بھاگنے میں۔ میں نے جتنا ان کو بلایا ادھر آؤ، اتنے وہ ادھر گئے۔ اللہ اکبر، مجھ سے بھاگتے ہیں، مجھ سے دور ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، وَإِنِّي، اور بے شک میں، کلما، جب دعوت، دعوت دیتا ہوں ان کو، جب بھی میں بلاتا ان کو، اور دعوت بھی کیا دیتا تھا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ بخشش کریں، لہم، ان کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا، ڈال دیتے وہ، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اللہ اکبر، کہ میری بات سنے ہی نہ۔ کیسا معاملہ پیش کیا انہوں نے! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ملی، اور قیامت تک آنے والے
جو لوگ چاہتے ہیں کہ دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، وہ بھی اس پر غور کریں کہ ان کو سنایا جا رہا ہے جو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں۔ حالانکہ آدمی انگلی نہیں گھسا سکتا کان میں، پوروا داخل کرتا ہے، مبالغہ ہے، پوروا کہاں، پوری انگلی گھسا دی۔ وَاسْتَغْشَوْا، اور اوڑھا انہوں نے ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر۔ اپنے کپڑوں کو کیوں لپیٹتے تھے اپنے اوپر؟ میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ زمانہ بھی اتنا نہیں گرا تھا۔ آج تو سامنے سامنے لوگ مخالفت کریں گے، لیکن اس وقت میں ابھی لوگ اتنے نہیں گرے تھے۔ کہتے جی منہ کی شرم ہوتی ہے، باتیں کرتا ہے آدمی تو پھر چہرہ دیکھتا ہے، شرماتا ہے، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ نہ اس کے منہ لگیں اور نہ اس کی بات مانیں۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، استکباراً، زبردست تکبر۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ، جب انہوں نے کپڑے اوڑھ دیے تاکہ کان میں انگلی بھی ٹھونس دی، کپڑے بھی لپیٹ لیے، آواز کہیں سے بھی نہ جائے، تو میں نے زور زور سے تقریر شروع کر دی۔ ثم انی، پھر میں نے دعوت، بلایا ان کو، ہم ان کو، جہارا، زور زور سے۔ ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے اعلان کیا ان کے لیے، یعنی کبھی مجموع میں ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، زور زور سے ان کو تقریر کر کے سنایا۔ واسررت، اور پوشیدہ کیا میں نے لہم ان کے لیے، اسرارا، زبردست طریقے سے، مطلب کہ میں نے محسوس کیا کہ مجمع کے بجائے کچھ لوگ وہ ہیں جن سے تنہائی میں ملنا چاہیے، اکیلے ملنا چاہیے، ان سے اکیلے مل کر ان کو دعوت دی۔ اور کیا کہا میں نے؟ فقلت، تو میں نے کہا استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے رب سے لو لگاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اس رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک ہے وہ بہت بخشنے والا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اس سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے تو کیا ملے گا؟ آگے جو بیان ہوا اسی پر بعض بزرگوں نے لکھا نا کہ استغفار سے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ پہلا نمبر پر کیا ملے گا؟ یرسل السما، بھیجے گا اللہ تعالیٰ اوپر سے، تم علیکم، آسمان کو بھیجے گا تم پر، مدرارن، زبردست برستا ہوا، آسان ترجمہ، برسائے گا تمہارے اوپر سے، مدرارن، زبردست بارش، مدرارن اس میں فاعل کے معنی میں تیز برسنے والی بارش، خوب بارش برسائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کئی سال گزر گئے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پریشان تھے، اور نوح علیہ السلام فرما رہے تھے ایک بات میری مانو، ایک مرتبہ توبہ کرو بارش ہو جائے گی۔ کہتے تھے اگر تیرے کہنے سے بارش ہوگی، تیری دعا سے بارش ہوتی ہے تو ہم کو ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور اللہ زیادہ دے گا، تم کو امداد کرے گا تمہاری بھی، اموال، مالوں کے ذریعے سے، ایک مال نہیں کئی قسم کے مال دے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد کے ذریعے سے، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، وَيَجْعَلْ، اور دے گا اللہ تعالیٰ، یجعل، عطا فرمائے گا، بنائے گا، لکم، تمہاری خاطر، جنات، باغات لگیں گے تمہاری خاطر، ان کا فائدہ تم کو ہوگا، وَيَجْعَلْ، اور بنائے گا اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، انہارا، نہریں، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون، تم امید نہیں کرتے ہو، للہ، اللہ کے لیے، وقارن، عزت کی۔ اس جملے کا مطلب سمجھیں، بعض حضرات تو لا ترجون سے ترجمہ وہ ڈرنے کا بھی کرتے ہیں، اور علامہ محلی اور سیوطی تو ہر جگہ کرتے ہیں، تم اللہ کے وقار سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، یہ معنی بھی کرتے ہیں۔ لیکن امید کا معنی کریں تو مطلب تم کیوں نہیں اس بات کی امید کرتے ہو کہ اللہ بہت عظیم الشان ہستی ہے، اور جو اس سے لو لگائے گا اللہ اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون، تم نہیں امید کرتے ہو، للہ، اللہ کے لیے، وقار کی، کہ وہ وقار والا ہے، اور یہ امید کہ اللہ ہم کو بھی وقار عطا فرمائے گا۔ وقد خلقکم، حالانکہ اس نے پیدا کیا تم کو، اطوارا، مختلف طریقوں سے، مختلف طور سے، مطلب مختلف مرحلوں سے تم کو گزارا، کبھی نطفہ، کبھی علقہ، کبھی مضغہ، کبھی عظاما، فکسونا العظام لحما۔ الم ترو، کیا دیکھا نہیں تم نے، کیفا، کیسے، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، السبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، اوپر نیچے، وجعل القمر، اور کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، القمر، چاند کو، فیہن، ان آسمانوں میں، نورن، روشنی کرنے والا، یعنی آسمانی فضا میں، وجعل الشمس، اور بنایا اس نے سورج کو، سراجن، چراغ، ایک چراغ بنایا اس نے، کیسے روشنی پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر، واللہ انبتا،
اور اللہ تعالیٰ نے انبتا اگایا تم کو من الارض زمین سے نباتن زبردست طریقے سے. اگانے کا مطلب تمہارے پہلے انسان کو زمین سے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی سے ہی تمہاری خوراک پیدا کی اور اسی سے تمہاری زندگی کا سلسلہ چلا. ثم یعید پھر وہ لوٹائے گا تم کو فیہا اسی زمین میں اسی مٹی میں ویخرج اور نکالے گا تم کو اخراجا زبردست طریقے سے. واللہ جعل اور بنایا اللہ تعالیٰ جعل بنایا اس نے لکم تمہارے لیے ارض زمین کو بساطن بچھونا. کیا فرش بنا دیا اللہ نے تمہارے لیے زمین کو. اس اللہ سے تم کیوں نہیں امید کرتے ہو کہ تم نافرمان ہو؟ اس کے باوجود اس نے تم کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں. اگر فرما بردار بن جاؤ گے تو تمہیں وقار اور عزت بھی عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. اس نے زمین کو فرش بنایا لتسلکو تاکہ تم چلو. سلکا یسلکو مانا چلنا. منہا زمین کے سبلن ان راستوں میں فجاجن جو چوڑے ہیں کشادہ راستے بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. پیچھے میں اس کو عرض کر چکا. پہاڑ کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. قال نوح الرب فرمایا نوح علیہ السلام نے کارگزاری پیش ہو رہی ہے. رب بھی اے میرے رب انہم عصونی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا اور پیچھے چلے وہ ان لیڈروں کے ان وڈیروں کے ان قوم کے بڑے لوگوں کے. لم یزدہ جن لیڈروں کو زیادہ نہیں کیا مالہ ان کے مال نے وولدہ اور ان کی اولاد نے الا خسارہ مگر نقصان میں. مطلب وہ نافرمان لوگ جن کو میں نے مال عطا فرمایا تو مال سے ان کو شکر گزاری میں بڑھنا چاہیے تھا نہ شکری میں اضافہ کیا. ان کو اولاد عطا فرمائی اولاد کے اوپر اللہ کا شکر کرنا تھا انہوں نے شکر کے بجائے ناشکری کی تو مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ کیا. یہ ان وڈیروں کے پیچھے چلے اور ان وڈیروں اور ان مالدار لوگوں اور کھاتے پیتے لوگوں کے کام کیا تھے. وہ مکروا اور انہوں نے چالیں چلیں. مکرن کو بہرا بڑی بڑی چالیں. کیسی چالیں سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے. اگرچہ ان کی چالوں سے پہاڑ ہل جائے لیکن اللہ انبیاء کرام کو کیسا ایمان دے کر بھیجتا ہے. پہاڑ ہل جاتے ہیں مگر نبی کے ہلنے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. وقالو اور کیا چالیں چلی انہوں نے. میں نے ادھر تقریر کی ادھر ان لیڈروں نے تقریر کی. انہوں نے قالو لوگوں سے کہا لوگو لا تذرن ہرگز نہیں چھوڑنا آلہتکم اپنے سارے خداؤں کو اور خاص طور سے 5 کو تو چھوڑنا ہی نہیں. ولا تذرن اور ہرگز نہیں چھوڑنا ودن ود کو یہ بھی ان کے کوئی ایک معبود. ولا سواعن اور ہرگز نہیں چھوڑنا ان کے ایک دوسرا معبود سوا کو اور تیسرا یغوس کو. ویعوق اور یعوق کو نہیں چھوڑنا. ونصر اور نصر کو نہیں چھوڑنا. یہ ود کون تھے سوا کون تھے یغوس کون تھے یعوق کون تھے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری بخاری میں اسماء صالحی رجالہم یہ ان کے نیکوں کے نام تھے. میں نے اس لیے زور دے کر کے کہا ادھر بخاری کی روایت ادھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خالی پتھر تھے بس پتھروں کی پوجا کرتے تھے. نہیں نیک لوگ تھے. ان نیکوں کے نام پر یہ پتھر بنائے گئے تھے. ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کی نہیں اصل میں نیکوں کی پوجا کرتے تھے. پتھر کو کس لیے سامنے رکھتے تھے تاکہ توجہ ایک جگہ رہے. وقد اضلوا وہ جو لیڈر جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ ان 5 کو نہیں چھوڑنا ان کی بات ابھی آگے چل رہی. وقد اضلوا اور یقیناً انہوں نے گمراہ کیا کثیراً بہت لوگوں کو. ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر اور ایک طرف ان لیڈروں کی بڑھ تو کیا ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے؟ فرمایا لوگ بھی ویسے بیوقوف تھے. اضلوا کثیرا انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. ولا تزد الظالمین اور نہ زیادہ کر تو الظالمین ظالموں کو الا ضلالا مگر گمراہی میں. کیا مطلب؟ اے پروردگار جب اس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں اب ظالموں کو اور گمراہ ہونے دے کیونکہ اب تو ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا. مما خطیاتہم تو ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا ان کو غرق کیا گیا. اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی خطا ویسی کی تھی. فادخلوا نارا تو داخل کیا گیا ان کو آگ میں. ادھر ان کی خطاؤں کی وجہ سے ڈوبے ادھر آگ میں داخل ہو گئے. ابھی تو برزخ کا زمانہ ہے برزخ میں بھی سزا ہے اور اس کے بعد میں اصل جہنم میں داخل ہوں گے. فلم یجدوا تو نہیں پایا انہوں نے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارن کوئی مدد کرنے والے. مطلب سارے خدا بھی تھے اور ود سوا یغوس یعوق نصر وہ 5 بھی تھے بڑے لیکن ان تمام کے باوجود
جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو کوئی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا. کیوں نہیں بچا سکا؟ حقیقت میں تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو یوں انہوں نے بنائے ہوئے تھے. وقال نوح ربی، اور فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ تو زمین کے اوپر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارن، کسی بسنے والے کو، اور دیارن بخاری نے کہا احدن، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، کوئی نہ بچے. اب انک ان تذرہم، کیوں؟ اگر ان نافرمانوں میں سے ایک بھی بچے گا تو کیا ہوگا؟ انکا، بے شک آپ، انتظر، اگر چھوڑیں گے، ہم ان کو، یضلوا، گمراہ کر دیں گے، یہ عبادکا، آپ کے بندوں کو، ولا یلدو، اور نہیں جنیں گے یہ، الا فاجرن، مگر گناہ گاروں کو، کفارن، نافرمانوں کو، کافروں کو. ایک بھی اگر بچا تو وہ آگے اور نافرمان پیدا ہو جائیں گے اور گنہگار پیدا ہوں گے. لیکن نوح علیہ السلام کا دھیان ادھر نہیں گیا کہ جو فرما بردار بچیں گے ان میں بھی آگے پھر نافرمان پیدا ہوں گے. گیا ہوگا دھیان، لیکن کم سے کم اس وقت میں تو نہیں رہیں گے، بعد میں پیدا ہوں گے تو ہوتے رہیں. رب اغفر لی، اے میرے پروردگار، اغفر، بخشش فرما تو، لی، میرے لیے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کے لیے بخشش فرما، ولیمن دخل، اور ان کے لیے بخشش فرما جو داخل ہو جائیں بیتیا، میرے گھر کے اندر، مؤمنن، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، وللمؤمنین، اور جو میرے گھر میں نہ داخل ہوں، دوسرے ایمان والے ہوں، ان کی مغفرت فرما، والمؤمناتی، اور سارے ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما، میرے لیے مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ایمان کی حالت میں جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ان کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی. امید ہے کہ اس دعا کے اندر میں اور آپ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ سارے ایمان والے تو قیامت تک ہو سکتے ہیں. والمؤمناتی، اور ایمان والیوں کی مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین، اور زیادہ نہ کر ظالموں کو، الا تبارا، مگر ہلاکت میں. پیچھے فرمایا تھا گمراہی میں، یعنی اب تو ان کو ہونے دے گمراہ. 950 سال سمجھاتے ہوئے گزر گئے، آج تک ہدایت نہیں ملی، تو اب کیا ملے گی؟ اور جب گمراہی میں اضافہ ہوگا تو پھر تباہی میں اضافہ ہوگا. ان میں سے ایک کو بھی باقی مت چھوڑ. اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم.